بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم نے رحمت کا شب بھی پا لیا، مغفرت کا بھی پا لیا۔ اب ہم جہنم کے نجات سے پناہ مانگیں گے اپنے رب الکائنات۔ آخری عشاء آ گیا ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں پاک راتیں عطا کی ہیں، جس میں شب قدر بھی آتی ہے۔ پاک راتیں 21، 23، 25، 27، 29۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ شب قدر کی دعا، فرشتوں کی آمد اور شب قدر کی 7 نشانیاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھے بھی۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تھی کہ اللہ کے نبی، میں کیا مانگوں؟ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے یہی بولا تھا کہ سب سے بہترین ہے کہ اپنی مغفرت کی دعا کرو اپنے رب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادات میں مشغول ہے، دعا رحمت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ آنا خود قرآن شریف کو مذکور ہے اور بہت سی حدیث میں اس کی تحریر ہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واضح فرماتے ہیں کہ ہر ذکر و گل شاگل کے گھر جائیں اور اس سے مصافحہ کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ منفرد ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا، جنگل یا کشتی ایسی نہیں جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جائیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ہر گھر میں فرشتہ جاتا ہے، بھلے وہ انسان جنگل میں ہو، کشتی میں ہو، کہیں بھی ہو، فرشتہ ہر گھر میں جاتا ہے۔ جو ذکر و استغفار کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس سے مراد دعائے خیر بھی ہوتی ہے اور خود مصافحہ بھی، کیونکہ فرشتے نور ہی نور ہوتے ہیں جو کہ ہم کو نظر نہیں آتے اور محسوس بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح سے مرنے والے کے پاس ملکن موت اور فرشتوں کی آمد بات چیت کا ذکر کرتے ہیں، جن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو ملکن موت ان سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے جس انسان کی روح نکال رہی ہوتی ہے، تو اسی رات کی مثال بھی اسی سے دی ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے روبرو ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے دائیں بائیں آمنے سامنے ہم کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت مل جاتی ہے۔ جہنم سے نجات کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ بات چیت کا ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ والوں کو محفوظ ہوتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے۔ اللہ والوں کو تو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں فرشتے، اور بعض ہم کو نظر بھی نہیں آتے۔ تو میری بہنوں، سب کوشش کریں گے ہم کہ اللہ پاک ہمیں اس رات جاگنے کی، اپنے مغفرت کروانے کی، جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔